بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدواتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سلسلہ دروس سیرت النبی کے دروس کے سلسلے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے جو اہم واقعات ہوئے ان کا ذکر کریں گے، اور پھر آپ کی ولادت مبارکہ اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات اور آپ کی ابتدائی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے۔ تو آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے جو اہم واقعات پیش آئے وہ گویا کہ ایک تیاری تھی اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی۔ گویا کہ پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا تھا آپ کے لیے، وہ سرزمین کہ جس میں حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے قصے کو بسایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اے پروردگار، تیرے اس محترم گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کے قصے کو بسایا ہے۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے رب، میں نے اس بے آب و گیا زمین کے پاس اپنی اولاد کے قصے کو بسایا ہے تاکہ نماز قائم کریں، یعنی تاکہ اللہ کا یہ گھر جو مرکز پوری دنیا کے لیے ہے، تو جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے، اب وہ مقصد عالمی سطح پہ پورا ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے حج ہو رہا تھا اللہ کے اس گھر کا، جب سے یہ تعمیر ہوا ہے عمرہ ہو رہا تھا، لیکن علاقائی سطح پہ صرف جزیرت العرب کے لوگ حج کرنے آ رہے تھے اور عمرہ کرنے آ رہے تھے، اور اب اللہ کے اس گھر کی کو مرکزی حیثیت ملنے والی تھی۔ پوری دنیا کے لیے اللہ نے اس کو مرکز بنایا تھا۔ تو سب سے اہم ایک واقعہ جو پیش آیا وہ تھا زمزم کے کنویں کی کھدائی۔ تو زمزم کا کنواں تو حضرت ابراہیم کے وقت سے ہے، چشمہ زمزم کا، تو پھر اس کی کھدائی کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو دراصل بنو جرہم، پہلے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل کی شادی بنو جرہم میں ہوئی تھی، اور پھر حضرت اسماعیل کے بعد بنو جرہم ہی نے قبضہ کر لیا بیت اللہ پہ، اور انہی کے پاس سارا کنٹرول تھا، اور پھر بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے نکالا۔ تو بنو جرہم جب نکل رہے تھے تو انہوں نے غصے میں انتقام لینے کے لیے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا۔ حرم کے اندر جو نوادرات کچھ پڑی تھیں، سونے کے ہرن تھے، کچھ سونے کی تلواریں تھیں، اس میں ڈالیں اور اس کو بالکل وہ بند کر دیا، کنویں کو مٹی ڈالی بند کر دیا، اور یہ پھر بند ہی رہا۔ پھر بعد میں بنو خزاعہ کو بھی نکال دیا گیا، قریش آ گئے، تو یہ زمزم کا کنواں بند تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ تو حالت گویا کہ یہ ہو گئی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے کنواں، اس طرح بند ہو گیا تھا بالکل۔ تو ان کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ تو دوسرے دن وہ اٹھے اور انہوں نے کھدائی شروع کی، اور کھدائی جب شروع کی تو نیچے وہ چیزیں نکلنے شروع ہوئیں جو بنو جرہم نے دفن کی تھی کنویں میں۔ تو گویا کہ نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہیں اسی جگہ چشمہ ہے، نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ اور جب وہ کھود رہے تھے تو یہ ایک بڑی سعادت تھی، اور عرب قبائل اس طرح کی سعادت کسی ایک قبیلے کو نہیں حاصل کرنے دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس میں شریک کریں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ تو کام میں نے شروع کیا ہے، میں نے دوسروں کو شریک نہیں کرنا۔ تو اس پہ کافی اختلاف ہوا، حتیٰ کہ یہ طے ہوا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ تھی عورت، اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو عموماً عرب اس طرح کے فیصلے کچھ کاہن مرد ہوتے تھے یا کاہن عورتیں، ان سے کرواتے تھے۔ تو عبد المطلب بھی تیار ہو گئے،
تو اس کے پاس جا رہے تھے، لیکن تو راستے میں کچھ ایسی نشانیاں دیکھی لوگوں نے کہ جس کے بعد وہ قائل ہو گئے کہ نہیں، یہ شرف عبد المطلب کو ہی حاصل ہونا چاہیے. جن میں سے کہا جاتا ہے کہ پانی نہیں مل رہا تھا، سخت پیاسے تھے سب لوگ، تو پانی کی تلاش کر رہے تھے. تو عبد المطلب کا اونٹ جس جگہ کھڑا تھا اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلا. تو یہ بھی انہوں نے ایک نشانی سمجھی، تو واپس آ گئے اور اس کاہنہ کے پاس نہیں گئے. تو اس طرح یہ شرف آپ کے دادا محترم عبد المطلب کو حاصل ہوا کہ زمزم کا کنواں انہوں نے باقاعدہ کھود کر اس کو بالکل صحیح طرح اسی طرح چلا دیا جس طرح پہلے تھا. تو یہ گویا کہ تیاری ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ 10 کے 10 جوان ہوئے، بڑے ہو کر میری حفاظت کے قابل ہو گئے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا، قربان کروں گا. تو جب 10 بیٹے ہو گئے اور وہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، حفاظت کے قابل ہو گئے، تو پھر انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کرنے کے لیے قرآن اندازی کی. اور قرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام نکلا. 10 بیٹوں میں سے قرہ ان کے نام نکلا، تو وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس سے پہلے سب بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ یہ میری نظر آیا، اور سب تیار تھے کہ ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو قریش کے لوگوں نے روکا کہ نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس طرح کا اگر سلسلہ شروع ہوا تو پھر سب لوگ اس طرح اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ننھال والے بھی آ گئے، بنو مخزوم، انہوں نے آ کر روکا. تو بالآخر یہ طے ہوا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. عبد المطلب نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے، تو اب میری نظر کیسے پوری ہو؟ تو اس کا حل بھی یہی ڈھونڈا گیا کہ کسی رافع عورت، کاہن عورت کے پاس جا کر اس سے حل پوچھا جائے. تو ایک عراف اور کاہن، یہ دونوں ایک ہی معنی میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو ایک عورت تھی عرافہ، اس کے پاس گئے اور اسے بتایا کہ یہ مشکل ہے، اس کو حل کریں. تو اس نے حل یہ بتایا کہ عبداللہ اور 10 اونٹ ایک طرف عبداللہ کو رکھیں بیٹے کو، اور ایک طرف 10 اونٹ، اور ان میں قرہ اندازی کریں کہ کس کا نام نکلتا ہے. اور اگر عبداللہ کا نکلتا ہے تو 10 اونٹ پھر بڑھا دیں، 20 اونٹ سے پھر قرہ اندازی کریں. اونٹ بڑھاتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کے نام قرآن نہیں نکل آتا. تو اس طرح آ کر انہوں نے قرآن اندازی شروع کی. تو پہلے 10 اونٹ تھے، تو عبداللہ ہی کے نام، ان کے بیٹے عبداللہ کے نام قرآن نکلا. پھر اونٹوں کی تعداد بڑھائی 20 کی، پھر بیٹے کے نام، اسی طرح کرتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ تک تعداد پہنچ گئی. جب 100 اونٹ ہوئے تو پھر قرہ اونٹوں کے نام نکلا. تو اس طرح پھر انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یعنی ایک حضرت اسماعیل کے جنہیں حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی جگہ کہا کہ وہ ایک مینڈے کو ذبح کریں. اور دوسرا آپ کا اشارہ تھا آپ کے والد محترم کی طرف کہ ان کی جگہ بھی پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے کہ ان کے والد نے نظر مانی تھی. تو 2 واقعات تو یہ تھے. اس کے بعد تیسرا بڑا اہم واقعہ جو پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت مبارکہ سے پہلے جو بہت ہی اہم واقعہ تھا وہ تھا اصحاب الفیل کا واقعہ، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ فیل میں. اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھی والے. تو یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ ابراہ تھا جو حبشہ کا گورنر تھا صنعاء میں، یمن میں. تو اس نے جب دیکھا کہ سارے عرب مکہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو مرکزی حیثیت مکہ کو حاصل ہے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، تو کیوں نہ ہم ان سب کا رخ یمن کی طرف موڑے ہیں، ادھر لائیں. یہ عیسائی حکومت تھی. تو اس نے صنعاء میں ایک کنیسہ بنایا، چرچ بنایا، اور پلان یہ تھا کہ عربوں کو کہا جائے کہ وہ یہاں آیا کریں، یہاں عبادت کے لیے آئیں. تو عربوں کو اس پہ بڑا غصہ آیا کہ یہ ہمیں اللہ کے گھر سے روک رہا. تو کسی عرب نے غصے میں اس چرچ میں، کلیسا میں گندگی ڈال دی. تو اس طرح پھر اس نے انتقاماً یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اللہ کے اس گھر کی وجہ سے یہاں گندگی ڈالی گئی ہے تو میں اس گھر کو گرا کے چھوڑوں گا. اس مقصد کے لیے اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور ہاتھی باقاعدہ فوج میں شامل کیے، اور خود ایک بہت بڑے ہاتھی پہ سوار ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے بیت اللہ کو، اللہ کے اس گھر کو گرا دینا ہے. اور وہ یمن سے مکہ کی طرف چلا. تو عرفات اور مینا کے درمیان جہاں مزدلفہ ہے آج، اس جگہ جب پہنچے وادی محصر میں، تو یہاں ہاتھی آ کر بیٹھ گیا، جو بڑا ہاتھی تھا جس کے پیچھے پیچھے ساری فوج چل رہی تھی، وہ بیٹھ گیا. اور جب اٹھاتے اور اس کا رخ ادھر ادھر موڑتے تو چل پڑتا، جب رخ اس کا مکہ کی طرف کرتے تو پھر بیٹھ جاتا. تو اس طرح کافی کوشش انہوں نے کی، لیکن بالکل ہاتھی مکہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اسی کے پیچھے باقی ہاتھی تھے اور اسی کے پیچھے ساری فوج تھی. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو روکنے کے لیے پھر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، جسے قرآن نے ابابیل کہا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو وہاں جو فرمایا کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، تو ابابیل پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ خاص پرندہ ہے، پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں. تو ایسے پرندے آئے باقاعدہ، ہر ایک جھنڈ پورا پرندوں کا آتا، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کے پاؤں میں، چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی، مٹر کے دانے کے برابر، اور وہ اوپر گراتے. تو وہ کنکری چھوٹی سی جس کے جسم پہ پڑتی اس کے جسم میں خارش شروع ہو جاتی، اور خارش ایسی ہوتی کہ وہ گوشت پگھلنا، گرنا شروع ہو جاتا. تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو فوج میں بگدڑ مچ گئی، اور فوج نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. تو اس طرح پھر وہ واپس یمن کی طرف بھاگے، کچھ راستے میں مرتے گئے، کچھ زخمی ہوتے گئے، اور خود ابرہا صنعاء پہنچ کر خود بھی مر گیا. تو اس طرح ان کی اس فوج کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے مٹی کے پتھر، مٹی کا پتھر جو ہے پکا ہوا مٹی کے پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے. سجیل کہتے ہیں ایسے پتھر جو مٹی سے پکایا جائے، جیسے بٹھا جو ہوتا ہے اس میں اینٹ بنائی جاتی ہے. ایک ہے پتھر جو پہاڑوں میں ہوتے ہیں، وہ نہیں، باقاعدہ جو مٹی سے پتھر تیار کیے جاتے ہیں. تو اللہ کا عذاب جب بھی قوموں پہ آیا تو اس قسم کے پتھر استعمال ہوئے ہیں اس میں. تو یہاں بھی اس طرح کے پتھر تھے، کنکریاں چھوٹی چھوٹی، جس سے پورا یہ لشکر تباہ ہوا. اور لشکر جب اتنا تباہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہ حکومت کمزور پڑ گئی، اور یہ حبشی حکومت تھی، اور اس کے پیچھے رومی سلطنت تھی جو اس وقت سپر پاور تھی، اور اس سپر پاور کے مقابلے میں ایرانی سپر پاور تھی. تو ایرانی سپر پاور نے جب دیکھا کہ یہ حکومت یہاں کمزور پڑ گئی ہے، ان کا لشکر تباہ ہوا ہے،
تو انہوں نے پھر یمن پہ قبضہ کر لیا، تو گویا کہ حبشہ کی یمن میں حکومت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، 571 عیسوی میں محرم کا مہینہ تھا۔ تو اب آگے چل کے ہم بتائیں گے، جب یمن کے گورنر کا اسلام قبول کرنا، تو اس وقت وہ گورنر حبشہ والوں کا نہیں تھا، وہ گورنر ایران والوں کا تھا۔ تو گویا کہ اس واقعے کے بعد پھر ایرانیوں نے یمن پہ قبضہ کر لیا، اور پھر ایران ہی کے گورنر نے اسلام قبول کیا صلح حدیبیہ کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہوں کو خط لکھے اور ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی خط لکھا، تو اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ دیا؟ تو اس نے اپنے یمن کے گورنر کو کہا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے، کہ میری شان میں گویا کہ گستاخی ہوئی ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، مدینہ منورہ میں صلح حدیبیہ کے بعد۔ تو وہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کل لانا میرے پاس، اور دوسرے دن جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے رب نے تمہارے رب کو مار دیا ہے۔ تو اسی رات خسرو پرویز کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو واپس جا کے انہوں نے جب یمن میں اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے، اسی طرح ہوا ہے، تو پھر یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر خبر صحیح نہیں ہے تو پھر ہم سخت کارروائی کریں گے۔ اور پھر وہ انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب سرکاری ڈاک آئی تو اس میں بالکل یہی بتایا گیا تھا، وہی رات تھی جس میں بتایا گیا کہ خسرو پرویز کو قتل کر دیا گیا ہے اور اب نیا بادشاہ اس کی جگہ آ گیا ہے۔ تو اس طرح یمن والوں نے پھر اسلام قبول کر لیا بغیر کسی جنگ کے۔ تو یہ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس لیے پھر آپ کی ولادت کا سال اس کو کہا جاتا ہے عام الفیل، اس لیے کہ اس وقت عربوں کے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس طرح کے اہم واقعات کے ساتھ اپنے کیلنڈر کو جوڑتے تھے۔ یعنی ہاتھی والوں نے جب حملہ کیا یا ہاتھی والوں کا واقعہ، تو وہیں سے وہ تاریخ شروع کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی جب لکھی جاتی ہے تو عام الفیل لکھا جاتا ہے، فیل والا واقعہ، ہاتھی والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، آپ کے والدین، آپ کے والد حضرت عبداللہ ہیں، عبد المطلب کے بیٹے، وہ آپ کی عبداللہ کی والدہ ہیں فاطمہ بنو مخزوم سے، اور آپ کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا آمنہ بنت وہب سے۔ آمنہ بنت وہب یہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھی، قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ۔ تو آپ کے والد محترم کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے والد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب کس مقصد کے لیے گئے؟ 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے والد عبد المطلب نے انہیں مدینہ میں کھجوریں لینے کے لیے بھیجا، اور پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ بنو ہاشم کی رشتہ داری مدینہ میں تھی، اور ویسے بھی کھجور مدینہ میں زیادہ تھی، تو مکہ والے کھجوریں مدینہ ہی سے خریدتے تھے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ کھجوریں لینے کے لیے انہیں بھیجا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قریش کے قافلے شام جاتے تھے تجارت کے لیے، تو آپ کے والد محترم بھی اسی طرح کے ایک تجارتی قافلے میں شام جا رہے تھے، تو بیمار ہوئے اور مدینہ میں ٹھہر گئے، تو پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، آپ کے والد وفات سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ تو جو ترکہ والد نے چھوڑا اس میں 5 اونٹ تھے، بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ تھا، ایک لونڈی تھی برکہ جن کا نام تھا، اور ام ایمن کے نام سے وہ اسلامی تاریخ میں، سیرت میں مشہور ہیں
یہی ام ایمن جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی بھی ہیں، خادمہ بھی ہیں، اور بڑی مومنہ عورت ہیں. تو آپ کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول پیر کے دن 571 عیسوی اور عام الفیل کو ہوئی. اپریل کی تقریباً 20-22 تاریخ بنتی ہے. اب ولادت سے پہلے والد کی تو وفات ہو چکی تھی، تو سرپرست کون تھے؟ دادا عبد المطلب. تو ظاہر ہے دادا کی شفقت تو بہت زیادہ ہونی تھی، اس لیے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے. تو جب کوئی باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اس کے ہاں اس کی وفات کے بعد کو بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اسی طرح کی فطرتی محبت آپ کے دادا کو آپ سے تھی. تو آپ کے دادا کو جب خبر دی گئی تو انہوں نے بڑی خوشی منائی. 7ویں دن آپ کا ختنہ کیا. تو حضرت اسماعیل کی اولاد حضرت ابراہیم ہی کی ملت پہ تھی، حضرت ابراہیم ہی کے طریقے پہ چل رہے تھے، سنت ابراہیمی پہ چل رہے تھے. بے شک شرک آ گیا تھا، تو ختنہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا. تو عرب ختنہ کرتے تھے، اس لیے یہودی ختنہ کرتے تھے، وہ اہل کتاب تھے، اور عرب ختنہ کرتے تھے. اور ولادت مبارکہ کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ کے علاوہ جس نے آپ کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، صوبیہ. اور اسی صوبیہ نے حضرت حمزہ، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. تو اس طرح حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بن گئے. قریش میں ایک روایت تھی، ایک قبائلی روایت بنی ہوئی تھی کہ قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیگر بدو قبائل کے اندر بھیجتی تھی. اس لیے کہ مکہ ایک شہر تھا، یہاں کی زبان بھی کہا جاتا تھا کہ اتنی صاف نہیں ہے. صحیح جو عربی زبان ہے بدوؤں والی وہ صحرا میں ہے. تو جو قبائل صحرا میں رہتے تھے، خیموں میں زندگی گزارتے تھے، نقل مکانی کرتے رہتے تھے، جہاں چارہ ملا وہاں پڑاؤ ڈال لیا. اونٹ پالے ہوئے ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، زیادہ تر اونٹ اور بکریوں پہ ان کی معیشت کا دار و مدار تھا. جبکہ قریش جو ہیں وہ تاجر تھے، تجارت پیشہ تھے. تو اس لیے قریش کے ہاں یہ روایت بن گئی تھی کہ ہر قریشی خاندان کا بچہ پیدا ہوتا تو اسے دودھ پینے کے لیے ان قبائل میں بھیجا جاتا. اور ان قبائل کی عورتیں مکہ آتی باقاعدہ اور بچوں کو لے جاتی، انہیں دودھ پلاتی. مثلا کسی عورت کا اپنا بچہ ہے اور ساتھ ایک بچے کو اور وہ دودھ پلاتی. اور جب دودھ مکمل ہوتا 2 سال بعد واپس لے کے آتی تو انہیں بہت زیادہ انعام دیا جاتا، اس لیے کہ قریش تو بہت زیادہ مالدار تھے. باقی عرب قبائل جو ارد گرد مکہ کے رہ رہے تھے مختلف علاقوں میں، وہ تو انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے تھے، تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے. اگر کہیں بارشیں ہو گئیں تو گھاس وغیرہ اچھی ہو گئی تو جانور اچھے ہو گئے یا دودھ وودھ اچھا ہو گیا. اور اگر قحط پڑ گیا، بارشیں اچھی نہیں ہوئی تو قحط پڑ گیا. جبکہ قریش جو ہیں وہ تجارت پیشہ تھے اور ہر طرف سے غلہ، ہر قسم کی چیزیں مکہ میں آ رہی تھیں، اور یہاں سے تجارت کے ذریعے مکہ سے شام اور یمن جا رہی تھیں. تو اس لیے آرے کی کوشش ہوتی کہ وہ قریش کے بچوں کو لے جائیں، انہیں دودھ پلائیں، اور پھر انہیں دودھ مکمل ہونے پہ بہت بڑا کوئی والدین انعام دیں. تو باقاعدہ اس روایت کے تحت جب باہر کو اطلاع ملتی کہ بچے پیدا ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے، تو باقاعدہ مختلف قبائل کی عورتیں گروپ کی شکل میں آتی. تو اسی طرح گروپ کی شکل میں بنو سعد کی عورتیں آئیں، قبیلہ بنو سعد کی عورتیں. تو مختلف عورتیں آئیں، اور جب انہیں پتہ چلتا فلاں گھر میں بچہ ہے تو وہاں جاتی اور ان سے کچھ لین دین طے ہوتا، بچہ کون ہے، والد کون ہے، ان کی مالی پوزیشن کیا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا. تو
یہ عورتیں مختلف گھروں میں گئیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی تو سب کو بتایا جاتا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو اس لیے اکثر عورتوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو بنو سعد کی خاتون حلیمہ سعدیہ کے نام سے تاریخ میں جو مشہور ہیں، اور ان کے شوہر تھے حارث بن عبد العزیٰ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں کوئی بھی بچہ نہیں ملا اور باقی عورتیں بچہ لے کے جا رہی ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر آخر میں اپنے شوہر سے کہا کہ اس ہاشمی بچے ہی کو ہم لے لیں، بے شک یتیم ہے لیکن بہرحال خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ شرف انہیں حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ اپنے قبیلے میں گئیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال بنو سعد میں گزارے، دودھ پیتے رہے آپ بنو سعد۔ تو ان کا اپنا بیٹا تھا عبداللہ، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دودھ پلا رہی تھی، اور آپ اسی قبیلے میں مکمل 2 سال رہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ عرصے بعد وہ والدین کے پاس چلا رہی ہیں، والدین کو کوئی خبر نہیں، بچہ قبائل لے جاتے اور دودھ مکمل کرنے کے بعد 2 سال بعد واپس لاتے۔ تو اس طرح آپ نے 2 سال بنو سعد میں گزارے، اور جب 2 سال مکمل ہوئے تو روایت کے مطابق وہ واپس لے کر آئیں آپ کی والدہ محترمہ کے پاس، لیکن پھر دوبارہ لے گئیں۔ اب عموماً ایسا ہوتا نہیں تھا، اب دوبارہ لے جانے کی وجہ کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، کوئی بیماری ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ بچے کو وہیں لے جائیں کھلی فضا میں، باہر صحرا میں، تاکہ یہ اس قسم کی اس وبا سے بچ جائے، اور وہ دوبارہ لے گئیں آپ کو۔ تو پھر آپ نے مزید 2 سال وہاں گزارے، تو گویا کہ 4 سال یا 4.5 سال آپ نے بنو سعد میں گزارے۔ تو یہ جو عرصہ تھا دوبارہ جانے کا، تو اس میں ظاہر ہے اب آپ بڑے ہو چکے تھے، اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی آپ چرا رہے تھے اور باہر جا رہے تھے۔ تو اسی اسنا میں پھر ایک واقعہ پیش آیا سیرت میں، جس کو کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ پیش آیا، کہ بچے کھیل رہے تھے تو انہوں نے اچانک دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے اٹھا لیا آپ کو، اور بچے بھاگے ڈر کر، اور انہوں نے جا کر کہا کہ وہ ہاشمی بچے کو کسی نے اغوا کر لیا، اٹھا کر کوئی لے گیا ہے۔ تو وہاں آپ حضرت جبریل تشریف لائے تھے، اور آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، پاک کیا گیا، جو حدیث میں ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ غیبی طریقے سے اللہ کے انبیاء کے لیے خاص چیزیں ہیں، لیکن بچوں نے سمجھا کہ کسی نے اغوا کر لیا ہے بچے کو، تو وہ خوف کے مارے گھر گئے۔ تو بہرحال جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن آپ پہ بھی خوف طاری تھا۔ تو پھر حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ نہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ اور نہ پیش آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بس اب اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر کے آتی ہوں۔ تو پھر آپ کو اپنی والدہ کے پاس واپس چھوڑ دیا گیا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ نے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ چاہتی تھی کہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کی یاد میں ان کی قبر پہ جائیں، ان کے بیٹے کو لے کر، تو اس مقصد کے لیے آپ کے دادا عبد المطلب بھی ساتھ تھے، اور ام ایمن جو لونڈی تھی، خادمہ تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ تو آپ نے یہ سفر کیا اور مدینہ میں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ شوہر کے قبر پہ وہ گئیں، وہاں رہیں، اور پھر واپسی کا فیصلہ کیا۔ واپس آتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا، وہاں جب پہنچے تو آپ کی والدہ محترمہ سخت بیمار ہو گئیں، اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اور اب
والد مدینہ میں فوت ہوئے اور والدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، تو آپ وہیں اپنی والدہ کو دفن کر کے 6 سال کی عمر میں اپنے دادا اور اپنی خادمہ ام ایمن کے ساتھ مکہ پہنچے۔ تو اب گویا کہ والد پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، آپ یتیم ہیں، اور والدہ بھی اب فوت ہو چکی ہیں۔ تو اس سے زیادہ کوئی سخت حالت نہیں کسی بچے کے لیے ہو سکتی کہ باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، تو سخت پھر جفا کشی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، سخت مشقت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کی اور بہت زیادہ شفقت آپ کے ساتھ کی، سرپرستی کی، اور اپنے بیٹوں پہ ترجیح دی، لیکن 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ تو دادا نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا، جو آپ کے والد کے بھائی تھے ماں کی طرف سے بھی، یعنی عربوں کے ہاں تو کئی بیویاں ہوتی تھیں، تو زیادہ رشتہ قریب کس کا ہوتا تھا کہ جہاں ایک ماں کے جو بیٹے ہیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے پھر آپ کی سرپرستی کی، اور یہ سرپرستی پھر 8 سال کی عمر سے شروع ہوئی، اور پھر یہ ابو طالب کی وفات تک رہی۔ اور یہ سرپرستی صرف بچپن کی زندگی کی نہیں تھی، بلکہ یہ سرپرستی پھر نبوت کے بعد کے دور کی بھی تھی، کہ جب سخت آزمائشیں آپ پہ آ رہی تھیں اور ہر طرف سے آپ کا راستہ روکنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، تو اس وقت بھی آپ کے پھر چچا ابو طالب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا سورۃ الضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ کیا اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور پناہ نہیں دی؟ یتیم پانے کے بعد اللہ نے کس طرح آپ کو تحفظ دیا، پہلے دادا کے ذریعے، پھر چچا کے ذریعے۔ تو یہ وہ نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو آپ کے چچا نے اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پالا، اپنے گھر میں رکھا، اور اس دوران یہ جو زندگی تھی اب، تو اس میں مکہ کے عام لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے تھے، اس میں جو تو مالدار لوگ تھے وہ تو شاہانہ زندگی ہوتی تھی بڑے بڑے لوگوں کی، لیکن آپ کے والد نے کوئی مال و دولت تو نہیں چھوڑا تھا، تو اس لیے آپ کی یہ زندگی بھی سخت مشقت کی زندگی تھی۔ آپ اپنے چچا کی مدد کرتے رہے، بکریاں چراتے رہے بچپن میں، اور بکریاں بھی اپنی نہیں ہوتی تھیں، آپ کرائے پہ بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ حدیث میں آیا کہ کوئی نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، میں قریش کی بکریاں کرائے پہ چراتا تھا، یعنی کچھ چند پیسوں کے عوض، دینار درہم نہیں، چند پیسوں کے عوض میں قریش کی بکریاں چراتا تھا۔ تو اس طرح کی آپ نے مشقت کی زندگی گزاری، یتیمی کی زندگی، مشقت کی زندگی۔ تو جو آدمی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ جانتا ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے، یتیموں کا کیا حال ہوتا ہے، مظلوموں کا کیا حال ہوتا ہے، بے بس لوگ جو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سخت آزمائش سے گزارا، اس طرح کی زندگی، کہ تاکہ آپ پھر معاشرے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے مددگار اور معاون بنے۔ اس دوران ایک سفر کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ نے شام کا کچھ سفر کیا اور بحیرہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کوئی شام کا سفر بچپن میں نہیں کیا، کوئی 12-13 سال کی عمر میں۔
البتہ 25 سال کی عمر میں جوان ہو کر قریش کے دوسرے نوجوانوں کی طرح آپ نے بھی شام کا سفر کیا، تجارتی سفر، اور اس میں سب سے پہلے جو تجارتی سامان آپ لے کر گئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تھا، جس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ تجارتی سفر جو ہے 12-13 سال کی عمر والا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بچپن کی زندگی کے جو واقعات کچھ محفوظ ہوئے ہیں، یعنی 25 سال کی عمر سے پہلے جب آپ کی شادی ہوئی ہے، اس سے پہلے کے بڑے بڑے واقعات جس کا آپ نے خود بھی ذکر کیا نبوت کے بعد بھی، تو اس میں ایک تو حرب فجار ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال تھی، اور یہ جنگ ہوئی تھی، قریش اور بنو کنانہ ایک طرف تھے اور قیس اعلان ایک طرف تھے، اور اس جنگ کو جنگ فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا اور حرام مہینوں کی حرمت کو بھی پامال کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ آپ خود فرماتے تھے کہ اس جنگ میں تیر پکڑاتا رہا اپنے چچاؤں کو۔ آپ کے چچا شریک تھے اس جنگ میں قریش کی طرف سے، اور آپ نے فرمایا کہ میں انہیں تیر پکڑا رہا تھا۔ گویا کہ قبیلے کے ساتھ جنگ میں آپ نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ جو بڑا اہم ہے اور جس سے بڑے اس دور میں سبق بھی ہمیں ملتے ہیں، ایک پیغام بہت بڑا ملتا ہے، وہ ہے حلف الفضول۔ اس میں بھی آپ نے شرکت کی اور اس پہ آپ کو بڑا فخر تھا۔ تو حلف الفضول کیا تھا کہ ذوالقعدہ میں ایک شخص آیا باہر سے، اور اس نے عاص بن وائل، ایک صحابی مشہور ہیں حضرت عمر بن العاص، تو ان کے والد ہیں عاص بن وائل، بہت امیر آدمی تھے قریش کے۔ وہ عاص بن وائل نے اسلام نہیں قبول کیا، امیر آدمی تھا بہت بڑا، اس کو مال بیچا۔ تو عاص بن وائل نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس شخص نے حلیف قبائل بنو عبد الدار اور دوسرے جتنے بنو جمح یا دیگر قبائل جو حلیف تھے، سب کو مدد کے لیے پکارا، لیکن کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ عاص بن وائل کے خلاف کون اٹھتا مدد کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے پھر مکہ میں اپنی داستان مظلومیت اس طرح سنائی کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اس نے اشعار پڑھے جس میں اپنی مظلومیت کا ذکر کیا کہ اس طرح مکہ میں ظلم ہو رہا ہے اور کوئی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ پھر کچھ لوگ مختلف قبائل میں سے اٹھے، جن میں بنو ہاشم کے کچھ لوگ تھے، بنو مطلب کے تھے، ہاشم کے دوسرے بھائی مطلب، بنو اسد بن عبد العزا کے کچھ لوگ، کچھ بنو زہرہ کے لوگ، تائن کے لوگ۔ تو یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں۔ ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ آئندہ ہم قبائلی عصبیت سے الگ ہو کر، قبائلی عصبیت کو چھوڑ کر مظلوم کی مدد کریں گے، جو بھی مظلوم ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی مدد کرتا تھا یا اپنے حلیف کی مدد کرتا تھا۔ اب قبیلے والا ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کریں گے، مظلوم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنے قبیلے کے ظالم کے خلاف بات کرے یا ظالم کے خلاف کسی کا ساتھ دے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ تو اب یہاں یہ شخص جو تھا وہ تو باہر سے آیا ہوا تھا، اس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، تو اس لیے کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہوا مکہ میں کہ گویا کہ ایک ایسی انجمن بنائی گئی، ایسی سوسائٹی بنائی گئی
آج کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ ایک انجمن، ایک سوسائٹی کہ جس میں مختلف قبائل کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں طے کیا کہ ہم اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیں گے ظلم میں، ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں باقاعدہ شریک تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس معاہدے میں شریک ہونے پر، اور اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں آج بھی اس میں شریک ہوں گا۔ اب آپ دیکھیں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ آج بھی مجھے ایسے معاہدے میں شرکت سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، تو گویا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی کوئی دے اس طرح کے معاہدے میں شرکت سے روکنے کے لیے، تو میں سرخ اونٹ نہیں لوں گا، میں ایسے معاہدے میں شرکت کروں گا، یعنی وہ معاہدہ جو مظلوم کی داد رسی کے لیے ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ معاہدے میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے مشرک ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے۔ چلو اس وقت تو ابھی آپ نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی جب آپ معاہدے میں شریک ہوئے، لیکن بعد میں بھی آپ کہہ رہے ہیں نبوت کے بعد کہ اگر مجھے کسی ایسے معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو میں شریک ہوں گا۔ یعنی بے شک باقی لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن اگر یہ کافر اور مشرک سارے مل کر کسی مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، کسی ظالم کو ظلم سے روکنے کی بات کرتے ہیں، تو میں ایسے معاہدے میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے فخر ہوگا ایسے معاہدے میں شریک ہونے پہ۔ تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بس مسلمان مل کر اکٹھے ہو کر کچھ کریں، نہیں، اسلام علمبردار ہے کس چیز کا؟ عدل کا، کہ عدل ہو، ظلم کو ختم کیا جائے، مظلوموں کی داد رسی کی جائے، مظلوم خواہ کوئی کافر ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اور ظالم خواہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور اسے ظلم سے روکنا چاہیے۔ تو گویا کہ آج کی اصطلاح میں بین الاقوامی طور پہ مسلمانوں کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور سیرت کے اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر انہیں بلایا جاتا ہے کسی ایسے معاہدے کی طرف جس میں مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے، خواہ وہ مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کافر ہیں، مشرک ہیں، کوئی بھی ان کا دین ہے، ایسے معاہدے میں شریک ہو کر مظلوموں کی مدد کی جائے گی، اور ایسے معاہدے میں شریک ہو کر ظالموں کو ظلم سے روکا جائے گا، خواہ وہ ظالم کسی بھی مذہب یا کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ پیغام سیرت کا ہے جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ اگر تو واقعہ ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بعد میں کچھ نہ کہتے، تو پھر تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ واقعہ تو آپ کے بچپن میں ہوا، لیکن نبوت کے بعد کے معاملات اور ہیں۔ لیکن نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فخر کا اظہار کیا، اس لیے یہ واقعہ جو ہے اس میں اہم پیغام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم موڑ آتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں جب آپ تجارتی سفر پہ جاتے ہیں، اور یہ تجارتی سفر آپ کرتے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر، جو قریش کی ایک بہت مالدار خاتون تھیں، تجارت پیشہ تھیں، اور وہ اس وقت بیوہ تھیں، اور اپنا مال تجارت وہ مختلف لوگوں کو دیتی کہ وہ آپ کا مال تجارت لے کر جائیں، اور اس پہ مضاربہ کا جو اصول ہے اس کے مطابق پرافٹ میں انہیں شریک کرتی، حصہ دیتی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہرت سنی اور آپ کے اخلاق و کردار، امانت، صداقت کے بارے میں جب سنا،
تو انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر جائیں. تو ان کا غلام تھا میسرہ، تو اپنے غلام کو انہوں نے ساتھ بھیجا اور آپ ان کا مال تجارت لے کر شام گئے. یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا. تو مداربت کا اصول اسی سے پتہ چلتا ہے. مداربت کیا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ ہے اور دوسرا شخص اس سرمایہ کو مینج کرتا ہے، اس سے تجارت کرتا ہے اور پرافٹ میں وہ دونوں شریک ہوتے ہیں. وہ جتنی بھی کوئی ریشو طے کرنا چاہیں وہ آپس میں کر سکتے ہیں. تو یہ مداربت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا. اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کے جو غلام ساتھ تھے وہ آپ کی امانت اور صداقت سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے جا کر اپنی مالکہ خدیجہ کو آپ کے بارے میں جب اتنا سب کچھ بتایا، جو کچھ انہوں نے اس سفر کے دوران دیکھا، تو حضرت خدیجہ تو پہلے ہی آپ سے متاثر تھی، اور زیادہ متاثر ہوئی. تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ کو شادی کا پیغام دیا. آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے اس کو قبول کر لیا. تو اس طرح 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی. تو یہ آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضرت خدیجہ کیونکہ بہت بڑی مالدار تھیں، تو شادی کے بعد پھر حضرت خدیجہ کا سارا مال گویا کہ آپ کے پاس آ گیا. آپ اس سے تجارت کرنے لگے. تو اب 25 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک یہ جو وقت ہے یہ آپ نے تجارت میں گزارا. اور اب آپ گویا کہ ایک تاجر تھے اور مالدار آدمی تھے. خدیجہ کا مال جو ہے اس کے ذریعے آپ تجارت کر رہے تھے. تو یہ زندگی آپ کی ایک بہترین زندگی ہے اس لحاظ سے کہ پہلے والی جو جفا کشی تھی وہ اب ختم ہو گئی کہ آپ بکریاں چرا رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. نہیں، آپ قریش کے ایک بہترین تاجر ہیں. اور آپ کی اولاد بھی سوائے حضرت ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے مدینہ میں، آپ کی ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ ہی سے ہے. قاسم سب سے بڑے بیٹے ہیں، پھر زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، فاطمہ، عبداللہ. تو ساری اولاد بھی آپ کی حضرت خدیجہ ہی سے ہوئی اور آپ حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت کرتے رہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں ذکر کیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ نے آپ کو فقیر پایا اور مالدار کر دیا، اور یتیم پایا اور پناہ دی. تو دو بڑی نعمتیں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یتیم آپ تھے تو پناہ دی اللہ نے، پہلے دادا کے ذریعے اور پھر چچا ابو طالب کے ذریعے. اور آپ فقیر تھے تو اللہ نے مالدار کر دیا. اور وہ مالدار کس کے مال سے؟ حضرت خدیجہ کے مال سے. تو یہ دونوں ہستیاں، آپ کے چچا ابو طالب بھی اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ بھی، یہ اس قدر معاون آپ کے لیے بنے آپ کی پوری زندگی میں، اور خصوصاً نبوت کے بعد کی زندگی میں، کہ ان دونوں کی جب وفات ہوئی تو اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال. تو اس سے بڑا پھر آپ کے لیے کوئی غم نہیں تھا، چچا کی وفات اور خدیجہ کی وفات. تو ان دونوں ہستیوں کا
آپ کی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے، مکی زندگی میں اسلام کی دعوت دینے میں، پھیلانے میں، اور پھر اس دوران حضرت خدیجہ نے شادی کے بعد اور زیادہ قریب سے جب آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ سب کچھ آپ کے حوالے کیا، بلکہ جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ ہی تھیں۔ تو یہ دلیل تھی آپ کی سچائی کی، اس لیے کہ جو شخص سب سے زیادہ کسی کو جانتا ہو وہ اگر سب سے پہلے آگے بڑھ کر کسی کی صداقت کی گواہی دے تو وہ گواہی جو ہے وہ کسی عام آدمی کی گواہی نہیں ہوتی۔ تو آپ کی نبوت کی سچائی کی جو بہت بڑی دلیل ہے، آگے ہم جس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے، کہ سب سے قریبی لوگ جو آپ کے تھے، سب سے قریب سے آپ کو جاننے والے، وہ سب سے پہلے آپ پہ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابوبکر دوستوں میں، حضرت خدیجہ عورتوں میں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت خدیجہ ہی کے عطا کردہ غلام حضرت زید تھے، جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو گفٹ کر دیا تھا، تو جن کو آپ نے پھر اپنا بعد میں منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا تھا، جنہیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا جب تک اس رسم کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو یہ ہیں اہم واقعات آپ کی زندگی کے نبوت سے پہلے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر نبوت کے بعد کی زندگی، پہلی وحی اور اس کے بعد کا مرحلہ، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔